وسلام على أما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سرور عالم سید الاولین والآخرین فخر الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے تمہارے والد کی مثل ہوں، جیسے والد اپنی اولاد پر شفیق ہوتا ہے میں بھی اسی طرح اپنی امت پر شفیق ہوں۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین فرمایا، وازواجہ امہاتہم، کہ حضرت کی گھر والیاں امت کی مائیں ہیں۔ پھر اس کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرما لیا تو پھر آپ فرماتے ہیں میں چھوٹے چھوٹے مسائل بھی، پاکی ناپاکی کے مسائل بھی سکھاتا ہوں۔ چنانچہ بیت الخلاء جانے کا سنت طریقہ ارشاد فرمایا۔ کوئی آدمی جنگل میں پیشاب کرے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بایاں پاؤں پہلے ٹکائے، پھر دایاں پاؤں ٹکائے، اس کے بعد کپڑا زمین کے قریب جا کر اتارے۔ اگر بڑا پیشاب کرنا ہو، چھوٹا پیشاب کرنا ہو تو اتنا کپڑا اتارے جتنا ضرورت ہے، سارا نہ اتارے۔ چادر کے ساتھ ہو تو ظاہر ہے بہت آسان ہے، شلوار کے ساتھ بھی بس اتنا ہی کرے کہ جتنی ضرورت ہے۔ بڑا پیشاب کرنا ہے تو کپڑا زیادہ اتارے گا لیکن زمین کے قریب جا کر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ طریقہ سکھایا ہے، تعلیم ہے آپ کی۔ اور اس کے بعد بائیں جانب زور دے کر بیٹھے، بائیں جانب جب زور دے کر بیٹھے گا تو انسان کے اندر پیشاب کا جو برتن ہے وہ اس کی بناوٹ اسی طرح ہے کہ بائیں جانب زور دے کر بیٹھے گا تو اچھی طرح صاف ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بیت الخلاء کے اندر فلش دیوار کے قریب بائیں جانب بالکل قریب ہو تو موٹا آدمی بیٹھنے سے تنگ ہوتا ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا دور رکھنا چاہیے۔ اگر دائیں جانب ہو وہ بالکل قریب ہو تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ انسان جب تک بائیں جانب پورا جھکاؤ نہ کرے تو اچھی طرح نہ چھوٹا پیشاب آتا ہے نہ بڑا پیشاب آتا ہے۔ اور اگر بیت الخلاء میں جانا ہے تو بائیں پاؤں پہلے داخل کرے اور جنگل کے اندر پاؤں ٹکانے سے پہلے اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھے۔ ایک حدیث شریف میں بسم اللہ پڑھے، دوسری حدیث شریف میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھے۔ تو عام دعاؤں کی کتابوں میں علماء کرام نے دونوں کو ملا کر لکھ دیا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسم اللہ ستر، بسم اللہ جو ہے یہ پردہ ہے، انسانوں کی شرمگاہوں اور جنوں کی آنکھوں کے درمیان بسم اللہ پردہ ہے۔ لہذا بسم اللہ جب ہم پڑھ لیں گے تو شیاطین جن جو ہیں وہ ہمارے نگین کو نہیں دیکھ سکتے، اور انسانوں میں سے کوئی شیاطین دیکھنے کی کوشش کرے گا وہ تو ہمیں نظر آئے گا، ہم تو اس سے خود پرہیز کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح بسم اللہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے۔ جب بیت الخلاء سے باہر نکلے تو پھر وہ دعا پڑھے غفرانہ کا، ایک حدیث شریف میں غفرانہ کا پڑھے، دوسری میں الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی پڑھے، ایک حدیث شریف میں الحمدللہ الذی اخرج عنی ما یؤذینی وابقى علی ما ینفعنی، یہ دعا بھی آتی ہے حدیث شریف میں۔ بہرحال اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو تکلیف دہ شے تھی، پیشاب نہ آئے تو کتنی تکلیف ہے، خدا کریم نے فضل فرمایا آسانی کے ساتھ پیشاب آ گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرے۔ جو آدمی سنتوں کو ادا کرتا رہے اور سنت کے مطابق ہر کام کرے تو اللہ تعالیٰ آفتوں کو دور فرماتا ہے۔ بیت الخلاء میں یا کہیں پیشاب کرتے وقت بائیں جانب کے پہلو کو جھکانے کے لیے اور بائیں جانب کے سر کی بائیں جانب کو پکڑ کر رکھے اور تھوڑا سا زور دے تو اس کو اچھی طرح بائیں جانب ہو جائے گا۔ اس طرح سنت کے مطابق بھی ہو جائے گا اور ساری تکلیف بھی دور ہوگی۔ خدا تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔